ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نیک ہے بندہ، ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے۔ اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو۔ بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابی شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شان کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبدالواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں، انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو دو صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جیب و عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چگلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں، وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ سچے صوفیہ، سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کوئی بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے۔ یہ صوفیہ ہوتا ہے، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی، دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے۔ ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے، بد دعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا، میں نے تو حق بات کی۔ ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں، بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ بات ختم ہے، بڑی باتیں مت کیا کرو، سنیو گلو سے کام مت لیا کرو۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے
تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں. آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا, تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہو. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آیا؟ اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا, معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے, مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا, سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے, خطیب سے, کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں, یہی اسم اعظم ہے پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں پہ. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے؟ مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے, سونے پہ پڑے تو اس کا وارہ نارہ ہو جائے, سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھنے تھا حضرت اسم اعظم سکھائیے, کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں, لوگ بہت مصیبت میں, پریشانی میں, پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو, لوگوں کا کام کرو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے ہیں تو قدرت خود عطا کرتی ہے. ہاں, کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف, اس میں, پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو, بس شریعت فالو کرتے رہو, باقی کے آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے. ہاں, اسی پہ ہمیں حکم ہے, استقامت فی الدین. لیکن لوگ طریقت کے نام پہ, روحانیت کے نام پہ, عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. آخری میں ایمان بھی جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے, ایمان بھی جاتا ہے. تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ. فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے. تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے, ٹھیک؟ پھر شام کو آنا, بات کریں گے. اب وہ گیا, صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا؟ مارکیٹ, بازار. اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا؟ کرپشن ہو رہا ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے, جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ بار بار ہاتھ مارتا, پیر صاحب نے غلط کیا, پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا, پھر وہ مرید ہی کہاں رہا. بھئی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو, پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کرو. جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے اس وقت تک کہ آنکھیں بندی رکھو. یہ سب اصول ہے پیر مریدی کے. تو پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا؟ پیر صاحب نے کہا غلط یہ کیا کہ مجھے اسم اعظم نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ اگر سکھاتے یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں تو جو کمزور ہے اس کی مدد کرتا, جو طاقتور ہے ظلم کرے اس کو گھور دیتا, وہ مر جاتا.
یعنی آج یہ پہلے ہی دن کتنوں کو مار ڈالتا. یہ صبح سے شام تک یہی سوچتا رہا. جب شام ہوئی, شام میں تو بڑا ہنگامہ. ایک بوڑھا جس کے بال سفید, زلفیں سفید, وجود پورا کانپ رہا ہے, جنگل سے لکڑی کا گٹھا کاٹ کے سر پہ لایا ہے, اور سر پہ لکڑی کا گٹھا کاٹ کر کے لایا ہے, اور زمین پہ رکھتا ہے تو دو بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں, کہتے او بڈھے اٹھا, اور سر پہ رکھ کر چل ہمارے گھر تک پہنچا, اور سن پیسے نہیں ملیں گے چل. وہ بڈھا اٹھاتا ہے, بڑے میاں لکڑی کا گٹھا رکھتے ہیں, حضور کہاں پہنچانا ہے؟ وہاں چل, تیز سے چل. تیزی سے چلنے میں کچھ کوتاہی ہوتی تو پیچھے سے ایک چابک بھی پڑتا ہے. اب تو یہ پیچھے چل پڑا اور ہاتھ ملتا ہے, بہت غلط ہوا آج. کیوں؟ اگر اسم اعظم حضرت سکھا دیتے تو ان ظالم سپاہیوں کا ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا. بڑے میاں نے لکڑی کا گٹھا اتارا, اچھا میں صاحب چلتا ہوں, حضور چلوں, سرکار اجازت. چلے گئے. یہ لے یار کتنا سیدھا ہے یہ بڈھا, بڑے میاں کیسے سیدھے ہیں. وہ چلے گئے, آئے, چہرہ لال پیلا, حضور آپ نے غلط کیا. کیا غلط کیا بیٹا؟ کہا اسم اعظم نے سکھایا, پورا بازار کرپشن کا شکار ہے, ایسے جرم ہو رہے ہیں, کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے, لاچاروں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آخری کی داستان شام کی تو بڑی عجیب ہے. کیا ہوا؟ کہا ایک بڑے میاں تھا, 70-80 سال کا لگتا تھا, سفید ریش, گٹھا لایا, یہ ہوا, ایسا ہوا, پوری داستان سنائی جو میں نے آپ کو سنایا. حضرت اگر آپ مجھے سکھا دیتے نا, وہ پہلے وہ بڈھے کو ستانے والوں کو ہی مار ڈالتا, ان کے پورے گھر کو مار ڈالتا. اور بزرگ جو پیر صاحب تھے, سچے پیر تھے, ہنسنے لگے. حضرت ایک بڑے میاں کے ظلم پہ داستان سنا رہا ہوں, پہ اتنا ظلم ہوا اور آپ ہنس رہے. اس بڑے میاں کو جانتے ہے تو؟ وہ بڈھے کو جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے, ان کو جانتے ہے تو؟ کہ نہیں جانتا, پہلی بار دیکھا. کہا بیٹا وہ اس شہر کا کتب ہے, وہ کتب وہی شہر کا کتب ہے, اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. وہی اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے, شہر کا کتب ہے وہ. کہا حضور اس پہ اتنا ظلم ہوا, وہ پڑھتا کیوں نہیں, ان کو گھورتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی تو بات ہے, جب تک انسان میں معاف کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس وقت تک اللہ کسی کو اسم اعظم عطا نہیں فرماتا. ورنہ تم تو اللہ کے بندوں کو مار ڈالو گے. ممبئی کے بھائی لوگ جو مرڈر نہیں کرتے پھرتے, اتنا تو بابا لوگ پھر کرنے لگیں گے. تو یہ نہیں ہوگا. صفت ستاری اور غفاری سے یہ صفت اس کو ملتی ہے, یہ حصہ ملتا ہے. اب یہ دو صفت ہے, ابھی اس پر بھی کام نہیں. پھر دو صفت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں غوث آدم فرماتے ہیں, وہ حضور کی امت کا رفیق بھی ہوتا ہے, حضور کی امت پر شفیق بھی ہوتا ہے. رفیق ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, منہ دیکھ کر اس نے کوئی کام نہیں کرنا. اس کی شان رفاقت یہ ہوتی ہے, امیر غریب چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم, اس کے پاس جو بھی آئے گا بس یہ سوچ کر کہ حضور کی امت ہے, وہ سب پہ شفقت کرے. آپ نہیں دیکھتے غریب نواز کی زندگی, غریب نواز کے پاس لوگ آگے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے. فرمایا جاؤ بہت تھک گیا ہو بابا, پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو, پھر مناظرے کا دیکھیں گے. جب غریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہی اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر. تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے, حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے. یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کرلا والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں, آج تو حالات اتنے ہیں, امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے, غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی گھن آتی ہے. کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا, میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 پھوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. تو شفقت بہت کرتا ہے, وہ بہت شفقت کرتا ہے. وہ منہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا, اس کے لیے سب برابر ہوتا. اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے, تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے.
شفقتیں اس میں ہوتی. شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو, پھٹکار رہے ہو, دھتکار رہے ہو, اس کو دھتکار اس کو دھتکار. آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں, اللہ کی یہاں ولایت ثابت نہیں, کیونکہ غوث پاک فرماتے. اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی. اگر کہیں جنازے میں قطار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے, اور کہیں کنڈا دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے. جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا, فاتحہ کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. اگر جان بخشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں, ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی, خطابت نہیں ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ, 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل. امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی, اس کے پردادا کا نام بھی, اس کے بیٹے کا نام بھی, اس کے مرحومین کا نام بھی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا. یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں, جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. جبکہ یاد رکھنا انسان کتنا خود غرض ہوا, فاتحہ بھی دولت کے لیے, نمازیں بھی دولت کے لیے, دعائیں بھی دولت کے لیے, جنازے بھی دولت کے لیے. انسان تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو تو اللہ والا بنا کیسے؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو تو اللہ والا بنا کیسے؟ سرکار غریب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے مجھے الہام فرمایا, عبد القادر تو مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے, میری رحمت کو تو وہی پالے گا. میرے عزیز ہیں ہم کہاں؟ ولی اسی وقت ہوتا ہے جب ستاری غفاری سے حصہ ملتا ہے, پھر رفاقت اور شفاقت. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.